کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے دوستو بزرگو، ہمارے اجتماع کی پہلی نشست ہے، اور یہ نشست اور مجمع جو بعد اس وقت لے لے گا تو اس کے اثرات باقی نشستوں پہ پڑیں گے۔ ایک تو ہمیں اس اجتماع میں اول سے آخر تک اہتمام سے بیٹھنا اور آگے بڑھ کے بیٹھنا، جو باتیں عرض کی جائیں، جو تقاضے سامنے آئیں، ان ساری باتوں کو توجہ سے سننا اور سارے تقاضوں کو لینا، اور آپس میں بیٹھ کر انفرادی طور پہ اختلاط کرنا۔ مجمع ایسا نہیں آتا، مجمع کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجمع کو لانے کے لیے قربانی دینی پڑی ہے۔ بعضوں سے ملاقات 10 مرتبہ، 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ کرنی پڑی ہوگی۔ اس وقت اجتماع کا ماحول ہے، ماحول میں کسی بات کو سمجھانا اور کسی بات کو دل میں اتارنا آسان ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوتی کہ اجتماعی نشستوں سے فارغ ہو کر ہم فارغ ہیں، اجتماعی نشستوں کے بعد بھی ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے، ہر مسجد کا ذمہ دار اپنی مسجد کی جماعت کو، ہر حلقے کا ذمہ دار اپنے حلقے والوں کو لے کے بیٹھے، اس لیے کہ بات کا پہنچانا کافی نہیں ہے، اور بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کا دل میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اگر بات کا پہنچانا تبلیغ ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم تو پہلے دن ہی فارغ ہو جاتے۔ آپ نے تو دعوت جب تک دی ہے جب تک بات دل میں نہ اتر گئی، آخر تک آپ دعوت دیتے رہے اور آپ اپنی فکر اتارتے رہے، یہاں تک کہ میرے دوستو دعوت دل میں اتر گئی۔ جن لوگوں کے دعوت دل میں نہ اتری، رسول اللہ علیہ وسلم نے موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خواجہ ابو طالب کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم، خواجہ ابو طالب پر رسول اللہ علیہ وسلم موت تک محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت ہو گیا، اور کہا یا رسول اے میرے چچا، آپ اس کلمے کو میرے کان میں پڑھ دو، یہ کلمہ کلمہ نجات ہے، یہ کلمہ کلمہ فلاح ہے، آپ دنیا اور آخرت کے اندر نجات پا جاؤ گے موت تک۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، صرف اجتماعی نشستوں کے اندر رہیں، یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، بہترین موقع ہے، نورانی ماحول ہے، اس ماحول میں لے کر
آپ جو بات ساتھیوں کے اندر اتارنا چاہیں گے وہ آسان ہے، آسان ہے. اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بھی ماحول میں لانا ضروری ہے. ماحول میں لا کے بات کہو گے تو اس کا سمجھنا بھی آسان ہے. انفرادی طور پہ اختلاط کرو. جن کا سالانہ ماہانہ خروج آگے پیچھے ہوا ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہے. اب خروج کا ماحول ہے، اب اجتماعی انفرادی اعمال کا ماحول ہے. ماحول میں بڑی طاقت ہے، ماحول میں بڑی طاقت ہوتی ہے. سردی کا ماحول ہوتا ہے، ہر ایک سردی کے کپڑے پہنتا ہے. گرمی کا ماحول ہوتا ہے، ہر ایک کولر اور اے سی کے پاس بیٹھتا ہے. ماحول میں طاقت ہوتی ہے، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، نیا ہو، پرانا ہو. اس لیے ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنی. کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ماحول میں آ کر انہوں نے بات سنی، انہوں نے اللہ کے دین کے تقاضوں، اللہ کے دین کے تقاضے سنے، ہمت کر لی، کھڑے ہو گئے. ساتھیوں نے ہاتھ رکھا، ساتھیوں نے ہمت دلائی، فکر دلائی کہ اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. ماشاءاللہ ان کی فکر پر وہ کھڑے ہو گئے اور اجتماع سے 4 مہینے میں نکل گئے. میرے دوستو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اجتماع سے اجتماعات کے تقاضے دیے جاتے تھے، اور بڑا عملہ جو تیار ہوا اس زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں اجتماع سے تیار ہوتا تھا. اجتماع کی محنت ہوتی تھی اور اجتماع کے ذریعے سے ماحول بنایا جاتا تھا. کچھ تو ایسے تھے کہ اس ماحول سے نکل کر آتے تھے، اور کچھ جو باقی رہتے تھے وہ اجتماع میں آ کر ان کو تیار کیا جاتا تھا. اجتماع میں آ کر ان کو تیار کیا جاتا تھا. تو ایک عملہ تیار ہو گیا. کتنے ساتھیوں کے 4 مہینے لگے، کتنے ساتھیوں کے چلے لگے، کتنے ساتھیوں کے ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے فکر لے لی. ایک تو ہماری آپ سے درخواست کی ہے کہ جتنا مجمع بھی آپ کے بعد آئے گا اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہاں سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اصل اجتماع کی کامیابی یہ ہے، اصل اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ آنے والا مجمع سارے تقاضوں کو لے کر عالم میں بکھر جائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب اجتماعی اور انفرادی دعوت سے فارغ ہو جائیں، اجتماعی اور انفرادی دعوت سے فارغ ہو جائیں، تو ہم اپنے آپ کو میرے دوستو انفرادی اعمال میں مشغول کر لیں. اس لیے کہ اجتماعی اعمال کا اور انفرادی اعمال کا آپس میں جوڑ ہے. اجتماعی اعمال کی وجہ سے انفرادی اعمال میں قوت پیدا ہوگی اور جان بڑھے گی، اور انفرادی اعمال کی وجہ سے اجتماعی اعمال میں نور ملے گا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم دن میں بندوں پر محنت کر کے اپنے آپ کو تھکاتے، اور جو موقع مل جاتا رات میں اور دن میں اپنے رب سے میرے دوست اپنے رب میں مشغول ہو جاتے اور بندوں کے احوال کو اللہ تک پہنچاتے، اللہ تک پہنچاتے، اور بندوں کے مسائل کو اللہ سے حل کراتے، حل کراتے. تو ہم نماز میں، تلاوت میں، تسبیح میں، دعاؤں میں لگ جائیں. اپنے مجمع کو ایسا مشغول کر دیں کہ ہمارا مجمع یا تو میرے دوستو یہاں سے باہر نکلے تو اپنی ضروریت کے لیے، اور ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً ماحول میں آ جائے. باہر چلنے کا، پھرنے کا، ادھر ادھر بات کرنے کا موقع نہ ملے، موقع نہ ملے. میرے دوستو بزرگوں، اس کے ساتھ آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دعوت کی مبارک محنت میں جوڑا ہے. دعوت کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کا نام ہے، مشترکہ محنت کا نام ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی رسول آئے ہیں اور جتنے بھی روئے زمین پر میرے دوستوں انبیاء آئے ہیں، ہر ایک کی محنت کا نام دعوت ہے اللہ ہے. ہر ایک کی محنت کا نام دعوت اللہ ہے. اللہ معاف فرمائے، اس وقت جتنا ہمارے اندر اس کا استخفاف ہے کسی اور عمل کا نہیں ہے. عمل کا استخفاف آدمی کو عمل سے محروم کر دیتا ہے. اگر سنت کا استخفاف ہے تو آدمی سنت سے محروم ہے، اور کہیں کہیں یہ استخفاف اس کو میرے دوستوں جو ہے محروم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. عمل کا چھوڑنا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا عمل کا استخفاف گناہ ہے. عمل چھوڑنے والوں کو ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے کرنے کی، لیکن جس کے دل میں عمل کا ہلکا پن ہے اور جس کے دل میں عمل کی جو ہے میرے دوستوں ہلکا پن ہے، اس کے دل کے اندر توفیق نہیں ہو سکتی. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کام کرنے والوں میں کام کا استخفاف نہ آ جائے، نہ کر کے بھی مطمئن ہو جائیں. کیا ضروری ہے نکلنا، اور کیا ضروری ہے مقامی کام، اور کیا ضروری ہے دعوت. شیطان وساوس پیدا کرتا ہے. میرے دوستوں رسول اللہ علیہ وسلم کی محنتوں میں دو محنتیں ہیں، ایک تو نکلنے کی محنت، دوسری مقامی کام کی محنت. اگر 8 مہینے مقامی کام کے تو 4 مہینے، 8 مہینے خروج کے تو 4 مہینے جو ہے مقامی کام کے، 6 مہینے خروج کے تو 6 مہینے مقامی کام کے، 4 مہینے خروج کے تو 8 مہینے مقامی کام کے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے اور ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ آدمی اللہ کے کام میں مشغول ہو جائے. جب ان دونوں کاموں سے تھوڑا وقت ملتا تھا صحابہ اس میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. جب اس سارے کام سے تھوڑا تھوڑا وقت اور سلوٹوں میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتے تھے، ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتے تھے. یہ 2 محنتیں ہیں اور یہ عظیم محنت ہے. اس سے اونچی کوئی محنت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس محنت کو انبیاء کو ضرور دیتے. اس محنت کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت اللہ کی ہے، دوسری نسبت جو ہے میرے دوستوں انبیاء اور سید الانبیاء کی ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی نسبت. اس لیے قدم اٹھاتے ہی مغفرت کا اعلان ہے. لہم مغفرتوں، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اور رزق کریم کا وعدہ ہے. میرے دوستو یہ کام ایسا نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ سید الانبیاء کا کام ہے. سید الانبیاء نے اپنی جان مال اپنی صلاحیتیں اس کام پہ لگائی ہیں، اپنے گھرانے کو لگایا ہے، اپنے چاہنے والے صحابہ کو لگایا ہے، اپنے محبوب وطن کو لگایا ہے. میرے دوستوں اپنی خواہشیں اپنے جذبوں کو لگایا ہے. ایسا نہیں ہے، اس کام کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے فی سبیل اللہ. قدم اٹھاتے ہی لوگ دعا کی درخواست کرنے لگتے ہیں. ابھی معلوم ہے کہ بے دین ہے، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کر لیا اور بستر اٹھا کے چلنے لگا تو سارے ملنے والے ساتھی پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو دعا کرنا ہمارے لیے، دعا کرنا. معلوم ہے اس کی نسبت اللہ کے راستے سے ہو گئی ہے، اب اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. ہر آدمی ملنے والا اس سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا، میری فلاں پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرنا، میری بچی کی شادی نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا. حالانکہ معلوم بے دین ہے، بے نمازی ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے والا ہے. لیکن اب اس کی نسبت اللہ سے جڑ چکی ہے، اللہ کے راستے سے اس کی نسبت جڑ چکی ہے. اس کی دعا بھی قبول ہوں گی. اس کی دعا سارے بزرگوں کی دعا میں اس کا حصہ لگ گیا. ساری دنیا میں جہاں جہاں اکابر و مشائخ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا میں اس کا حصہ ہے، ہو گیا.
اس کی دعائیں مقبول ہو گئیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ہاتھ خالی نہیں. ہر دیکھنے والا اس سے دعا کی درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. جو کام کو چھوڑے ہوئے ہیں آپ دیکھو، رسول اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر امت اس کام کو چھوڑ دے گی، دعا مانگے گی، دعا قبول نہیں ہوں گی. حدیث ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل کی ہے. اور ساری دنیا کے اکابر و مشائخ مل کر بھی اس کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا میں اس کا استحقاق ختم ہو جائے گا. ان کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے فریضے کو اور اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. دعا مانگے گی، دعا قبول نہیں. دعا اس کے سارے اکابر مشائخ اس کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں ہوگا. نکلتے ہی دعائیں قبول، نکلتے ہی میرے دوستوں جو ہے اس کے لیے اللہ کی مدد شروع، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد میں لگ جائیں گے، فرشتے اس کے تعاون میں لگ جائیں گے، فرشتے اس کے تعاون میں لگ جائیں گے. یہ ایسا راستہ ہے، اس راستے کی عظمت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس راستے کے فضائل کے اگر یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو میرے دوستو ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا کرنے لگے اور اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا کرنے لگے. اکثر مجمع یہی سے نغز چلا جائے، جو باقی رہ جائیں وہ روتے ہوئے گھر جائیں. جیسے دور صحابہ میں جن صحابوں کو روکا جاتا تھا وہ روتے ہوئے رہ جاتے تھے، اور جو صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور جن کا فیصلہ جانے کے بارے میں ہوتا تھا وہ ہنستے ہوئے جاتے تھے. ایسی تمنا ہوتی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں قرآن اندازی کی جاتی تھی، امہات المومنین میں سے ہر ایک کا نکلنے کا جذبہ ہوتا تھا. حالانکہ آپ دیکھو سید الانبیاء کا گھر ہے، سید الانبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن تمنا اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر ایک کی تھی، ہر ایک کی تھی. اس لیے قرآن اندازی سے نام طے کیا جاتا کہ جس کا قرآن میں نام آ جائے گا وہ اللہ کے راستے میں جائیں گی، جس کا قرآن میں نام نہیں آئے گا وہ نہیں جائیں گی. دور صحابہ میں ایسے نکلنے کا جذبہ تھا. بھائی کو اجازت ہو گئی، چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے ارے بھائی تم کو تو اجازت مل گئی ہے، آپ ایسا کرو مجھے بھی کوئی ذریعہ مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی قبول کر لیجیے. آپ نے منع فرمایا چھوٹا ہونے کی وجہ سے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، طاقتور ہوں، آپ میری اور میرے بھائی کی آپس میں کشتی کرا دیں، جو جیت جائے اسے لے لیں، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی لے لیں. اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند فرما لیا ہے. نکلنے کی تدبیریں ہوتی تھی، نکلنے کی سفارش کراتے تھے، نکلنے کی دعا کرتے تھے، نکلنے کی تمنا ظاہر کرتے تھے. نکلنے کے میرے دوستوں نکلنے کی بنیاد پر اپنے پنجوں کے بل و چکر آتے تھے. عورتیں اپنے کام بتاتی تھیں، عورتیں اپنے ہنر بتاتی تھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ ہنر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اون بننا آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے راستے میں جانے والوں کا تعاون کرنے میں ہم صدیقہ رکھتی ہیں. اس راستے کے فضائل کا یقین تھا. اللہ معاف فرمائے اب تو ہمارے دلوں سے اس کا یقین ہی نکل گیا. اپنے اپنے ہنر جتاتی تھی تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت مل جائے. ایک مرتبہ انصار کی عورتیں آ گئی، انصار کی عورتیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو کے آ گئی. اللہ کے وسلم کو بڑی ناگواری ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے اللہ کے راستے میں جانے کی تدبیریں اور ہنر بتائے کہ ہم سے یہ آتا ہے، ہم سے یہ آتا ہے، ہم سے یہ آتا ہے. آپ نے ان کو خوشی خوشی یاد دے دی. ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا.
میرے دوستو صحابہ نے کبھی اس کام کے مقابلے میں کسی بھی عمل کو ترجیح نہیں دی. جب بھی نکلنے کو کہا جاتا، جب بھی صحابہ کھڑے ہو جاتے، جب بھی نکلنے کی جو ہے حکم آتا، تبھی میرے دوستو اپنے پیروں میں کھڑے ہو جاتے. غریب غربت کے ساتھ، مال والے مالوں کے ساتھ، سواری والے سواری کے ساتھ، پیدل والے پیدل کے ساتھ، آزار والے اپنے آزار کے ساتھ. میرے دوستو جو ہے پیروں سے معذور ہے اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ، آنکھوں سے اندھے اپنے اندھے پن کے ساتھ، دیہاتی اپنے اس کے ساتھ. ہر آدمی کے نکلنے کا ایسا ماحول بنایا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا کہ مدینے میں معذور سے معذور کو رکنے کو تیار نہیں تھا. غریب سے غریب آدمی رکنے کو تیار نہیں تھا. چھوٹے سے چھوٹا بچہ رکنے کو تیار نہیں تھا. عورتیں سے میرے دوستوں عورتیں اپنے آزار کے ساتھ میرے دوستوں رکنے کے ساتھ تیار نہیں تھی. ایسا ماحول بنایا تھا، ایسا ماحول بنا ہوا تھا. 100% کے دل کے اندر اللہ کے راستے کی عظمت، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ 100% کے اندر تھا، 100% کے اندر تھا. اور وہ چلے 4 مہینے کے لیے نہیں تھے. 4 مہینے تو ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ہے. 4 مہینے سے تو ہمارے کام میں داخلہ ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے اصل نہیں ہیں. 4 مہینے تو اس ترتیب پر آنے کے لیے ہے جس ترتیب پر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے. وہ ترتیب اصل ہے، اس ترتیب پر آنا ہے اور اس ترتیب پر آنا ہے. ہمارے دوست فرماتے ہیں اصل کام وہ ہے جو کام سیرت سے میل کھا جائے. اگر کام سیرت سے میل کھا رہا ہے تو کام ہے. میرے دوستو اگر کام سیرت سے میل نہیں کھا رہا ہے تو کام نہیں ہے، کام نہیں ہے. سیرت سے میل کھائے. جو کوئی سیرت میں ہے وہ اصل کام ہے. اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نجات کا کامیابی کا راستہ دیکھ رکھا ہے. کام کرتے کرتے سیرت پہ جانا، اپنے کام کو سیرت پہ پیش کرنا، جو سیرت میں ہے اسے اپنے کام سے ملانا. ایسا تو نہیں کہ سیرت میں کچھ ہے اور ہمارا کام کچھ ہے، سیرت میں کچھ اور ہے اور ہماری محنت اور ہے. ہم تو اپنے کام کو سیرت میں پیش کریں گے، جو کچھ سیرت میں ہے اس کو چلائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو چلائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے. سیرت میں پوری جان اور پورا مال ہے، آدھی جان آدھا مال ہے کہ ہمیں اپنے عملے کو اس پہ لانا اور اپنے میرے دوستوں ایک ساتھی کو ان قربانیوں میں اٹھانا اور ابھارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جب تک تم 4 مہینے لگانے کو جزو زندگی نہیں بناؤ گے، ایمان کی حلاوت نہیں پاؤ گے، ایمان کی حلاوت نہیں پاؤ گے. سالانہ چلہ، ماہانہ 3 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے 2.5 گھنٹہ، یہ تو میرے دوستو اس ترتیب سے تو اپنی زندگی میں دین باقی رہ سکتا ہے. لیکن آپ چاہتے ہو عالم میں کام کرنا، آپ چاہتے ہو ساری دنیا میں انقلاب لانا، آپ چاہتے ہو ماحول کو بدلنا، آپ چاہتے ہو میرے دوستوں مدینے جیسا ماحول بنانا، تو مدینے جیسا ماحول ایسے نہیں بنے گا. اور میرے دوستوں اس زمانے کا ماحول ایسے نہیں بنا ہے، وہ تو ماحول قربانیوں سے بنائے ہیں، وہ تو میرے دوستوں تبدیلی قربانیوں سے آئی ہے. اس لیے حضرت سے پوچھا اس کام کی استقامت کیا ہے؟ حضرت فرمایا اس کام کی استقامت یہ ہے کام کرتے کرتے کام والے کام کے میدان میں مر جائیں، ان کی موت اللہ کے راستے میں آئے، کام کے میدان میں آئے. گھر میں مرنا یہ میرے دوستو یہ نہیں ہے. صحابہ جا رہے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور روتے روتے جا رہے ہیں، روتے روتے جا رہے ہیں. ہر صحابی کہیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جس امت کے امین ہیں، اردن کے اندر ہیں، طاعون کی بیماری آ گئی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری آ چکی ہے اور بہت سارے صحابہ شہید ہو رہے ہیں.
انہوں نے خط لکھا کہ میرے خط کو پڑھتے ہی آپ فوراً مدینے آ جائیں. عصر اور مغرب کے درمیان خط ملا. خط پڑھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. کہنے لگے امیر المومنین شہادت کی تمنا ایک زمانے سے تھی, آج شہادت کا موقع آیا ہے, تو امیر المومنین ہمیں یہاں سے ہٹا کر مدینے بلانا چاہتے ہیں. اور ایک خط لکھا, جواب لکھا, امیر المومنین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہ جواب پہنچا. مدینے سے دوسرا خط آیا اور کہا کہ اگر آپ کو وہی رہنا ہے تو آپ اونچی جگہ پر جا کے آب و ہوا اچھی ہو وہاں چلے جائیں, کہ اس لیے کہ امت کے بڑے قیمتی آدمی ہیں, اس امت کے امین ہیں, اس امت کے امین ہیں. انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے کہ کسی اونچی جگہ پر جا کے قیام کریں, آپ میرے لیے جگہ دیکھو. وہ ہمت نہیں کر سکے. انہوں نے کہا اچھا چلو میں خود چلتا ہوں. اپنی سواری پر ایک قدم رکھا, دوسرے کو جب پیٹھ پر سوار ہوئے تو فوراً یہ بیماری لاحق ہو گئی, اور اسی وقت اس کا اثر اتنا ہو گیا کہ اسی میں شہید ہو گئے. لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنے نائب بنایا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امین بنایا. وہ بھی دعا کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ طاعون آئے گا اور طاعون میں مرنے والے سب شہید ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ یہ وہی بیماری ہے, تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں میں اور میرے اہل و عیال کو اس میں جو ہے آپ اٹھا لیں. بس دعا کری, اسی وقت بیماری آئی. معاذ بن جبل عالم الناس, حلال حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یا معاذ انی لاحبک فی اللہ, اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. کتنے فضائل ہیں علماء صحابہ میں ہیں, مفتیان صحابہ میں ہیں, جن کے فتوے پر, جن کے مسئلے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیر القرون میں میرے دوستوں بھروسہ کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن سے مسئلے معلوم کیے جاتے تھے, صحابہ کے زمانے میں جو فتوے دیتے تھے ان کے فتوے کو قبول کیا جاتا تھا. عالم الناس. لیکن فوراً بیماری لاحق ہوئی. بڑے فضائل لکھے ہوئے, بڑے فضائل. وقت کا اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفتی, آپ دیکھو خروج کے سفر دیکھو, ان کے قبر پہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ کتنے ملک اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح کیے ہیں. ملکوں کو فتح کرتے کرتے اردن پہنچے ہیں, فتح کرتے کرتے اردن پہنچے, اور اردن میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے. اسی وقت وہ بیماری لاحق ہوئی. 2 بیبیاں تھیں, دونوں اسی وقت شہید ہو گئیں. ایک بیٹا تھا عبد الرحمن, وہ بھی شہید. باپ کی بیٹے کی قبر قریب ہے, دونوں بیبیاں ایک قبر میں ہیں. یہ تمنا تھی. اب تو چلہ لگنے سے پہلے گھر جانے کی ترتیبیں بننے لگتی ہیں. ابھی چلہ پورا نہیں ہوا, جہاں چلے سے زیادہ دن شروع ہوتے ہیں ایسے آدمی گھر جانے کی گنتی شروع کر دیتا. اب 19 باقی, اب 18 دن باقی رہ گئے, اب 5 دن باقی رہ گئے, اب 4 دن کے بعد بچوں سے ملیں گے. ابھی چلہ پورا نہیں ہوا, چلے میں بھی آدھا وقت گھر میں, فکر کے اعتبار سے گھر میں آدمی فوراً اپنے کاروبار کی ترتیب بنانا شروع کر دیتا ہے. ہم اللہ کے راستے میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہیں. صحابہ گھر رہتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی فکر میں رہتے تھے, اللہ کے دین کی سوچ میں رہتے تھے, اللہ کے دین کی ترتیب کے بنانے میں رہتے تھے, تقاضوں کے سوچ میں رہتے تھے. ہم گھر رہ کر بھی میرے دوستوں گھر میں ہیں, اور ہم اللہ کے راستے میں رہ کے بھی میرے کاروبار میں ہیں. صحابہ گھر رہ کے بھی مشغول ہوتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ چھوٹا سا مجموعہ صحابہ کا 1.25 لاکھ کا اللہ نے کتنا بڑا کام لیا.
کتنا بڑا کام لیا. اس سے صحابہ فرماتے تھے کونو مثلنا, کہ تم ہم جیسے ہو جاؤ. کونو مثلنا, کہ ہر لائن سے صحابہ ایسے بنے تھے, ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاملات و معاشرے کے اعتبار سے. ان کی زندگی نمونہ تھی, ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے, رات دن کے اعتبار سے. میرے دوستوں بنے ہوئے تھے, جو ان کو دیکھتا تھا میرے دوستوں ان جیسا ہونے کی کوشش میں لگ جاتا تھا کہ میں ان جیسا ہو جاؤں, ان جیسا ہو جاؤں. معاذ بن جبل, ان کی قبر وہاں, ان کی بیوی کی قبر وہاں, ان کے بیٹے کی قبر وہاں. 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 33 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے, عالم الناس بھی ہو گئے, اور میرے دوستوں کتنے ملک ان کے ہاتھ پہ فتح بھی ہو گئے. 33 سال. حضرت ابو عبیدہ کی جو شہادت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہے. صحابہ چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ کام کر کے چلے گئے. ابھی تو ہم میرے دوستوں 40 سال کے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں ارے ابھی تو بہت عمر ہے, 40 سال ہی تو ہوئے ہیں, 30 سال تو بیرون کے سفر کر لیں گے, چلے آئیں گے بعد میں بیرون, چلے آئیں گے بعد میں امریکہ, یورپ, آسٹریلیا. ہم سوچتے رہتے ہیں. صحابہ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے. صحابہ میرے دوستوں موقع کی تلاش کرتے تھے. صحابہ دعا کرتے تھے. صحابہ تمنا کرتے تھے. صحابہ سفارش کراتے تھے. صحابہ ایک دوسرے سے میرے دوستوں تعاون لیتے تھے. صحابہ میرے دوستوں فکر کرتے تھے. ہم بچنے کی فکر کرتے ہیں, ارے بھائی یہ دیکھو تشکیل والے میرے بہت ذمے پڑ رہے ہیں, ذرا ان سے بچاؤ, ان سے بچاؤ. یار یہ تو بتاؤ, ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے. جب دیکھو السلام علیکم, السلام علیکم, چلو جی. ہاں کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں بچانے والے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سناتے تھے, کہنے لگے کہ ایک صاحب کے پاس جماعت والے بار بار جاتے, کہنے لگا یار مجھے تو پریشان کر دیا, نہ سونے دیں نہ کھانے دیں. جب دیکھو آج السلام علیکم, سلام کرتے سمجھ جاتے تھے کہ ہاں کس لیے سلام کر رہے ہیں. جی آتے نا سلام والے, السلام علیکم, وہ یہ جماعت والے پریشان کرنے کے لیے آئے ہوں گے. صبح دیکھو, شام دیکھو, رات دیکھو, کسی وقت, ہر وقت. کہنے لگے ایک صاحب پریشان ہو کے انہوں نے سوچا کہ یہ تو مجھے رہنے نہ دیں گے, چلو کچھ دن مکے مدینے سکون کے گزار کر آؤں. تو انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا. حج کے ارادے سے بمبئی آ گئے. اس زمانے میں حج بمبئی سے جہاز جاتے تھے اور وہاں مسافر خانے میں قیام ہوتا تھا. مسافر خانے میں آگے ٹھہر گئے, مسافر خانے میں آگے ٹھہر گئے. اب ماشاءاللہ جماعت کے ساتھی تو دیکھو آپ موقع کی تلاش کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے جانے والوں پہ مل جائیں. وہاں جماعت بنی اور مسافر خانے پہنچ گئے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب جماعت کے ساتھی آئے ہوئے ہیں, کسی چیز کی ضرورت ہو, کوئی پریشانی ہو, کسی چیز کا تعاون ہو, حاجی صاحب ہم تیار ہیں. لا حول ولا قوت, تم سے تو بچ گیا ہوں, تم نے یہاں تک بھی آ گئے. تمہاری وجہ سے تو میں نے سفر کیا ہے کہ کچھ دن سکون کے گزار لوں. خیر ساتھی مل کے چلے گئے. حاجی صاحب کب جا رہے ہیں؟ کہ میں چلا جاؤں گا, تم جاؤ. پھر ایک دن پہلے پھر ملنے کے لیے آئے. حاجی صاحب السلام علیکم. حاجی صاحب کس چیز کی ضرورت ہو بتائیے. حاجی صاحب گھبرانا نہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہے جہاز میں بھی ہوں گے. حاجی صاحب گھبرانا نہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھی جدہ ایئرپورٹ میں ملیں گے. حاجی صاحب گھبرانا نہیں, ہمارے ساتھی انشاءاللہ مدینے اور مکے میں ملیں گے. اور کہا بھائی تم اللہ کے واسطے معاف کرو, تم میرا پیچھا مدینہ اور مکے تک کرو گے. تم سے تو بچ کے ہی میں مدینہ مکے جا رہا ہوں, لیکن تمہارے پیر یہاں تک بھی پھیلے ہوئے ہیں. مکے جاؤ, مدینے جاؤ, دنیا کے کسی کونے پہ جاؤ, وہاں بھی مل جائیں گے.
جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی مسجد کی آبادی کی محنت، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی مسجد کی آبادی کی محنت، وہاں بھی خروج کی محنت. کہ بھائی تم اللہ کے واسطے معاف کرو، مدینے مکے میں میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ تو میرے دوستو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پیر نہ پھیلے ہوئے ہوں، وہی مل جائیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں، اس کام کو اپنا کام بناؤ. جب آدمی کام کو کام بناتا ہے تو پھر لگانے کی، جان مال لگانے کی تدبیر کرتا ہے. اور جب کام کو کام نہیں بناتا اور کام کو یہ سمجھتا ہے یہ دوسروں کا کام ہے، یہ امیر صاحب کا کام ہے، یہ مفتی صاحب کا کام ہے، یہ فلاں صاحب کا کام ہے، تو پھر بچانے کی تدبیر کرتا ہے اور بچانے کی شکلیں کرتا ہے اور بچانے کے، میرے دوستوں، بچانے کے لیے اپنے آپ کو گھر بدلتا ہے. کتنے ساتھی ایسے ہیں جب تشکیل میں جاؤ تو ساتھی مسجد بدل دیتے ہیں. کہ جی یہاں ہوتا کہ نہیں ایسا؟ مسجد بدل دی. کہاں ہے بھائی؟ کہ وہ وصولیابی کا دن چل رہا نا آج، ہوتا کہ نہیں یہاں پہ بھی؟ ہاں، مسجد بدل دی، محلہ بدل دیا، صبح شام کا وقت بدل دیا. لیکن اللہ کا فضل ہے تبلیغ والوں کو بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ کون سی مسجد میں جائیں گے. کون سی مسجد میں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میاں جی رہتے تھے. اس زمانے میں تو قربانی بہت تھی. حضرت تو عملے کو تیار کرتے تھے موت پر، بعضوں کی بیعت کی موت پر. میرے دوستوں بزرگوں، اب میاں جی کافی سال ہو گئے، گھر جانے کا موقع نہیں ملا. حضرت کے پاس آتے کہ حضرت میں گھر ہوئی جاؤں؟ فرمائے ہوئی جاؤ. شام کو گاڑی کا وقت تھا، صبح کو اجازت لیتے، دوپہر میں حضرت روانگی کی بات کرنے کے لیے نکلتے تو دیکھتے میاں جی بیٹھے ہوئے. میاں جی کیا ارادہ ہے؟ جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس میں امیر نہیں ہے، میاں جی سے لے جاؤ. 4 مہینے کی جماعت دے کے بھیج دیا. گھر کی چھٹی لے کر آئے، 4 مہینے کی جماعت دے کے بھیج دیا. پھر دوبارہ سے آئے، 4 مہینے لگا کر پھر حضرت سے پوچھا، حضرت گھر چلا ہوں؟ کہاں چلے جاؤ. پھر دیکھا روانگی کی بات کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ میاں جی بھائی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو یہ گھر جانے کی پڑی ہوئی ہے، اس جماعت کو لے جا. کہ حضرت ٹھیک ہے. نہ نہیں تھا. کام کرنے والے نہ نہیں سیکھتے. کام کرنے والے میرے دوستوں بہانہ تلاش نہیں کرتے. کام کرنے والے آزار پیش نہیں کرتے. کام کرنے والے میرے دوستوں اپنے آپ کو نہیں بچاتے. کام کرنے والے موقع پر موقع کی تلاش کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کام کرنے والا، انہیں کہتے ہیں یہ کام کو اپنے سمجھنے والا. میاں جی دوبارہ حضرت نے کہا، وہ پھر چلے گئے. 3ری مرتبہ پھر آئے. حضرت نے پوچھا کہ حضرت میں اب جاؤں؟ کہ ہاں جاؤ. پھر نکلنے روانگی کرنے کے لیے آئے تو پھر حضرت نے پوچھا میں میاں جی جماعت کو لے جا. کہتے ٹھیک ہے. میرے دوستوں سالوں لگ گئے. پھر اس کے بعد چھٹی لی تو ہمارے منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل کے ذمہ دار ہوتے تھے. انہوں نے کہا او میاں جی اگر تجھے گھر جانا ہے تو چھٹی لیتے ہی مرکز چھوڑ دیو اور فلاں مسجد مدینہ مسجد میں جا گئے وہیں بیٹھ جائیو اور جب گاڑی کا وقت ہو وہیں سے چلے جاؤ. میاں جی کے سمجھ میں آ گئی. میاں جی نے چھٹی لی اور چھٹی لے کر مدینہ مسجد چلے گئے اور وہاں گاڑی کا انتظار میں بیٹھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا فجر کا، اور بیان کے بعد خلاف معمول حضرت مرکز سے مدینہ مسجد پہنچ گئے جہاں میاں جی بچ کے گئے تھے نا. ہاں اپنے ساتھی بھی کچھ رائے دے دیتے ہیں. تو میاں جی جو ہے وہاں گئے، حضرت بیان کر کے خلاف معمول وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دیکھا میاں جی کیسے کہ حضرت گھر جا رہا ہوں. کہ گاڑی کب ہے؟ حضرت اس شام کو. اتنے پہلے کیسے؟ فرمایا جاؤ میاں جی جا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو کام جنہیں کام کرنا ہے وہ بہانے نہیں دیکھیں گے، وہ آزار نہیں دیکھیں گے. ہر عذر کا حل اللہ کے ہاتھ میں، بیماری کس سے شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں. میرے دوستوں کمزوری کا ختم کرنا اللہ کے ہاتھ میں. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. نکلنے میں راستے کھلتے ہیں، نہ نکلنے میں راستے بند ہوتے ہیں. اللہ ہمیشہ اللہ کا دستور یہ ہے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں راستے ان کے لیے کھلتے جاتے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں راستے بند نظر آتے ہیں.
نکلنے والوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، نکلنے والوں کے آزار صحیح ہوتے ہیں، نکلنے والوں کو بیماری شفا سے بدلتی ہے، نکلنے والوں کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، آزار کا پیش کرنا اور آزار کا دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت کمی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت کی شکلوں کو عزت سے بدلنا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے، اس لیے آپ دیکھو جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، وہ بچتے بچاتے نہیں پھرے، انہوں نے رکنے کی تدبیریں نہیں کی، وہ تو نکلنے کی تدبیریں کرتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، گردن اٹھاتے تھے، آنکھوں سے آنکھ ملاتے تھے، کہیں ہمارے بارے میں حکم نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بارے میں طے نہ ہو جائے۔ تقاضوں کے وقت میں گردن جھکانا، تقاضوں کے وقت میں آنکھیں نیچی کرنا، تقاضوں کے وقت میں پیٹ پھیرنا، تقاضوں کے وقت میں اپنے آپ کو میرے دوستوں چھپانا، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ وہ کام نہیں لیتے جو کام پہلے سے لیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ملفوظ ہے، میرے بھائیوں دوستوں تم جب کام کرنے پر آؤ گے تو اللہ جب نہیں اللہ وہ کام لے لے جو پہلے سے نہیں لیا گیا۔ اس لیے کہ پہلوں سے بھی اللہ نے کام لیا ہے، بعد والوں سے بھی کام لینے والے اللہ ہیں۔ جس نے پہلوں سے کام لیا ہے وہ آج بھی حی و قیوم ہے، وہ آج بھی رہنے والا ہے۔ عجب نہیں وہ کام لے لے جو پہلوں سے نہ لیا، عجب نہیں۔ اس لیے مجموعہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر یہ مجموعہ کھڑا ہو جائے اور یہ آج طے کر لے اور فیصلہ کر لے اور ہمت کر لے اور کمر کس لے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے اس کام کو کرنا ہے۔ جو کام کو کام بناتے ہیں ان کو نفع سے خوشی اور نقصان سے غم ہوتا ہے، کام کے نقصان کی خبریں سنتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اور کام کے نفع کی خبریں سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ کام ہو گیا، کام اچھا ہو گیا، فلاں مسجد 24 گھنٹے آباد ہو گئی، فلاں مسجد جو ہے ماشاءاللہ 12 گھنٹے آباد ہو گئی، فلاں مسجد ماشاءاللہ فلاں مسجد سے بیرون کی جماعت تیار ہونے لگی، فلاں مسجد سے مسرات کی جماعتیں نکلنے لگی، فلاں مسجد میں ماشاءاللہ ایسی محنت شروع ہو گئی، تعلیم کے حلقے لگے، علم کے حلقے لگے۔ میرے دوستوں بزرگوں نے خوشی ہوتی ہے، یہ آنے والے مجمع کی ذمہ داری ہے۔ ابھی سے ایسا ماحول بنا دیں اور ابھی سے ایسا ماحول بنا دیں، آنے والا مجمع جو اس ماحول میں آ جائے وہ بھی اس کو رکنا بھی مشکل ہو جائے، وہ بھی نکلنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور آمادہ ہو جائے اور آپ سے درخواست کرنے لگے، ارے آپ جا رہے ہو مجھے بھی لے چلو، آپ جا رہے ہو مجھے بھی شریک کر لو، آپ جا رہے ہو میں بھی آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ یہ پہلے آنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسا ماحول بنائیں گے آنے والا مجمع اس ماحول میں میرے دوستوں رنگ جائے گا، رنگ چڑھ جائے گا اس پہ بھی۔ یہ پہلے آنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ترتیب کے ساتھ تو وقت لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، جو ترتیب بنا کے نکلتے ہیں وہ ترتیبوں کو بولتے ہیں، جو اچانک نکلتے ہیں اور جو اللہ پر چھوڑ کر نکلتے ہیں وہ اللہ کو بولتے ہیں۔ جو 4 مہینے اللہ کو بولے گا اللہ کا یقین ان کے دلوں میں آئے گا، جو اپنی ترتیبوں مخلوق کو بولے گا مخلوق کا یقین اس کے دل میں آئے گا، ہمیشہ مخلوق کو بولے گا، ہمیشہ مخلوق کی سنے گا، میں یہ کر کے آیا، اللہ کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق ہے، مخلوق اپنے کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، مخلوق چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، مخلوق چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے لیکن ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ جو بول رہا ہے یہ بھی مخلوق ہے، جو کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا ہے یہ بھی مخلوق ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ تیرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے نہ تیرے بنانے سے کچھ ہوتا ہے۔ جو ترتیب بنا کے نکلتے ہیں وہ ترتیبوں کو بولتے ہیں، اور ساری ترتیبیں مخلوق ہیں۔ ساری ترتیبیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے۔ یہ ہے
مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 20 چلے ترتیب بنا کے لگاؤ اور ایک چلہ بغیر ترتیب کے لگاؤ. اس ایک چلے میں جو ایمان بنے گا اور اس ایک چلے میں جو سطح بنے گی وہ آپ کے 20 چلے میں نہیں بن سکتا. 20 چلے میں وہ ایمان نہیں بن سکتا جو ایک چلہ بغیر ترتیب کے لگانے میں بنے گا. جو 4 مہینے بغیر ترتیب کے لگانے پہ بنے گا وہ میرے دوستو 20 مرتبہ 4 مہینے لگا دیے لیکن ترتیبوں کے ساتھ وہ ایمان نہیں بن سکتا. اس لیے آپ نظام الدین میں آپ جاؤ، روزانہ نقد تشکیل ہوتی ہے، جو بیان میں آئے ہیں وہ بتاؤ نقد. وہاں سے روزانہ میرے دوستو جماعتیں روزانہ نقد جاتی ہیں بن بن کر. آئے تھے شرکت کے لیے، آئے تھے فجر کا بیان سننے کے لیے، آئے تھے دعا میں حصہ لینے کے لیے، لیکن ہر مجلس میں نقد تشکیل، ہر مجلس میں نقد تشکیل. کتنے ایسے آتے ہیں جن کا کوئی وقت نہیں لگا، پہلے 3 دن بھی نہیں لگے، پہلے تبلیغ سے مناسبت بھی نہیں تھی، لیکن ماحول کا اثر ان پہ ایسا پڑا اور ان کا دل نرم ہو گیا اس ماحول کی وجہ سے. میرے دوستوں وہیں سے کھڑے ہوئے اور 4 مہینے کا نام لکھایا اور 4 مہینے میں بھیج دیے. کتنے ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں، داڑھی تھی، تبلیغ سے مناسبت نہیں تھی، تبلیغ سے مناسبت نہیں تھی، آئے وہیں سے 4 مہینے میں نام لکھا دیا. جب تشکیل والا نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کا لباس شرعی ہے اور داڑھی بھی ان کی ماشاءاللہ پوری ہے، اب مسئلہ آیا کہ 10 کی جماعت بن گئی، اس میں امیر کون ہو تو کس کو بناتے؟ جس کی داڑھی ہے، شرعی لباس ہے. وہ کہہ رہا جی حضرت میرا تو چلا بھی نہیں لگا. نہیں، امیر تو ہی رہے گا. تو کچھوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کام سکھاتی ہے، امیر کو. بعض ایسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جماعت امیر صاحب کو کام سکھاتی ہیں اور بعض امیر صاحب کا جماعت کو کام سکھاتے ہیں. تو جماعت نے کام سکھایا، گش ایسے کرنا، انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں. کتنے ہم سنتے رہتے ہیں، سنے آپ لوگوں نے بھی کتنی مرتبہ ایسے ساتھی آئے جن کے کبھی چلا نہیں لگا، لیکن جب وہاں 4 مہینے کی جماعت کو دیکھا تو ان کی سب سے بڑی ڈالی نکلی اور سب سے اچھا کرتا لباس انہیں کا ملا. تو دیکھا یہی امیر اچھے ہیں. اب وہ کہہ رہا جی حضرت میرا تو کبھی چلا ہی نہیں لگا. ارے نہیں بھائی، تو ہی 4 مہینے کا امیر بنا کے بھیج دیا. اور ساتھیوں نے اتنا صبر و تحمل سکھایا اور اتنا کام سکھایا کہ اتنا عام ماحول میں کام نہیں سیکھ سکتا جتنا اس نے سیکھ لیا. نہیں سیکھ سکتا. دعا والا بھی بنا دیا، صبر تحمل والا بھی بنا دیا، رونے والا بھی بنا دیا. بعض جماعتیں اتنی اچھی مل جاتی ہیں، ساری خوبیاں 4 مہینے میں پیدا کر دیتی ہیں. اتنا ماشاءاللہ اسے رونا سکھا دیتی ہیں اور اتنا صبر و تحمل سکھا دیتی ہیں. میرے دوستوں جو سالوں کی محنت میں ایسا صبر نہیں آتا، تحمل نہیں آتا، رونا دھونا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، رات کا قیام نہیں آتا، جو جماعتیں سکھا کے لاتی ہیں. بعض ساتھی کہتے ہیں جی یہ تو جی جماعت ایسی ہے. ارے بھائی جماعت تو بڑی اچھی ہے، اس کی قدر کرو. اجی مجھے تو بس کھڑے ہونے کے بعد رونا ہی رونا آوے. میں پہلے بھی کبھی رویا زندگی میں؟ جی نہ پہلے تو نہیں رویا، یہ بڑی نعمت ملی. اور جی روزانہ بس زبان بند رکھنی پڑتی ہے اور بس صبر تحمل، بڑی نعمت مل گئی. نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے صبر تحمل. جماعت نے تمہیں صبر تحمل سکھا دیا، لیکن آپ یہ مت کوشش کرنا کہ آپ بھی سکھاؤ. سکھانے والوں کی ترقی نہیں ہوتی، لیکن جو سیکھ رہا اس کی ترقی ہو گئی. سکھانے والوں کا نہیں کہ آپ امیر کو پریشان کر کے کہ امیر صاحب آج سے ہم آپ کو صبر و تحمل سکھائیں گے اور رونے والا بنائیں گے اور قیام کرنے والا بنائیں گے اور یہ بھی سکھانا. نہیں، بعض جماعتیں نہیں ہوتی ہیں بیچاری، سلیقہ نہیں ہوتا، کام میں کبھی نہیں نکلے. وہ کہتے ہیں امیر صاحب یہ چاہیے. تو ماشاءاللہ کتنی خوبیاں جو سالوں میں نہیں آ سکتی. یقین جانیے بعض ذمہ دار ہمیں سناتے ہیں کہ سالوں میں 4 مہینے میں جب سے نکلا رات کا قیام نہیں چھوٹا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا رونے کے علاوہ ہاتھ میرے دوستوں خالی نہیں گئے. رونے کی جو ہے اور دل میں رقت طاری ہونا اور آنسو کا بے اختیار جاری ہونا، بڑی خوبیاں آ جاتی ہیں. یہ تو اس کام کی خصوصیت ہے. اس کام میں نکلنے والے میرے دوستوں جو ہے اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاتے ہیں.
اگر کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ کیا جائے تو میرے دوستو اس کام کی شروعاتی ولایت سے ہوتی ہے، اس کام کی ابتدائی ولایت سے ہوتی ہے، اس کام کی ابتدائی ولایت سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ماحول کے خلاف کسی عمل کا کرنا، ماحول کے خلاف کسی سنت کا اپنانا میرے دوستوں سب سے بڑی ولایت کی علامت ہے۔ ماحول میں سنت کا اپنانا، ماحول میں کسی حکم کا پورا کر لینا یہ تو آسان ہے، لیکن جب سنتوں کا ماحول نہ ہو، احکام کا ماحول نہ ہو، نکلنے کا ماحول نہ ہو، جب آدمی اس ماحول میں رہ کر ایک سنت کو اپنا رہا ہے میرے دوستوں اس کے لیے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ماحول کے خلاف، اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہماری ذمہ داری نکلنے کی یہاں سے لے کر عالم کے کونے کونے تک ہے۔ جو یہاں نکل رہے ہیں اور انہوں نے اپنی محنت کا دائرہ، اپنی مسجد، اپنا حلقہ، اپنا شہر یا اپنا ضلع صوبہ بنا رکھا ہے، یہ محنت انبیاء سید الانبیاء کے مشابہ نہیں ہے، یہ محنت دیگر انبیاء کے مشابہ ہے۔ دیگر انبیاء کی محنت کا دائرہ محدود تھا، دیگر انبیاء کی محنت کا زمانہ محدود تھا، دیگر انبیاء کی محنت کا دائرہ محدود تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت کا دائرہ عالم اور آپ کی محنت کا زمانہ قیامت تک، قیامت تک۔ اگر ہم کسی دائرے میں یا کسی قوم میں یا کسی علاقے پر محنت کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی نیت نہیں ہے اور آگے بڑھنے کی میرے دوست جذبہ نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ محنت انبیاء کے مشابہ ہے، سید الانبیاء کے مشابہ نہیں ہے۔ سید الانبیاء کی محنت کا زمانہ قیامت ہے، اور میرے دوستوں ان کی محنت کا دائرہ جو ہے عالم کا بسنے والا ہر فرد امت ہے۔ یہ محنت تو چھوٹ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ محنت شروع فرما کر اپنی محنت کے دائروں کو وسیع کر دیا اور امت کے اندر امت پنے کو زندہ کر دیا، اور ایک ایک امتی کو سارے عالم کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور ایک ایک امتی کے دل کے اندر عالم میں بسنے والے ہر فرد امت کی فکر پیدا کر دی۔ رہنے والے ہندوستان کے لیکن دل میں فکر فیجی اور یورپ کی اور آسٹریلیا اور امریکہ کی ہے کہ اس کی زندگی میں دین آئے۔ حیدرآباد کی جماعتیں ہم نے سنا، یہاں سے بھی قنوج سے کتنی جماعتیں بتا رہے تھے؟ 50 جماعتیں بیرون کے لیے تیار ہیں، 50 جماعتیں۔ لیکن کیا اچھا ہوتا یہاں کی ہر مسجد سے جماعت بیرون جاتی، یہاں کی ہر مسجد سے جماعت اندرون جاتی، میرے دوست 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی، محلے کے محلے خالی ہوتے، علاقے کے علاقے خالی ہوتے، عورتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ ہاں جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سب کے سب نکل گئے، سب کے سب نکل گئے، صرف معذورین اور منافقین اور میرے دوستوں عورتوں کے علاوہ مدینے میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جب مدینے میں میرے دوستوں نکلتے تھے، کعب رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، جب میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تو مدینے میں صرف معذورین کے علاوہ یا وہ جن کے دلوں پر جو ہے کھلا نفاق کا دھبا لگا ہوا تھا، یا عورتوں اور بچوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ 100% جوان اور بوڑھے اور جو ہے سب اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ ایسا ماحول بنا لو، ایسا ماحول بنا لو، اللہ تعالیٰ کی وہی مدد ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ مددیں اس زمانے میں ہوں گی۔ ایسی بستیوں کی کار ہم لوگ جبوتی گئے اس سمے میں، ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی کسی مسجد کو اجتماع کے بعد عملی طور پہ دیکھ کے آنا۔ ہمیں جبوتی سے یمن جانا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی ایک مسجد کو ہمیں دکھاؤ، تو ہمیں ایک مسجد کے مشرے میں لے گئے۔ مسجد کے مشرے میں 150 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کتنے 150 ساتھی۔ پہلے گشت کی کارگزاری لی، انہوں نے سنایا کہ الحمدللہ ہمارا پہلا گشت 12 جگہ ہوا۔ ہم تو ایک اللہ معاف فرمائے پہلا گشت میں یہ حالت رہتی ہے کہ ایک جماعت ٹوٹی پھوٹی باہر کے لیے بن گئی، تو کبھی استقبال ہے تو کبھی دعا ذکر میں ساتھی ہیں، کبھی درمیانی بات میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمزوریاں رہتی ہیں۔ انہوں نے سنایا 12 جماعتوں نے باہر گشت کیا، 2 جگہ استقبال ہوا،
دو جگہ ذکر دعا کے لیے ساتھی بیٹھے, درمیانی بات ہوئی, 125 ساتھیوں نے ماشاءاللہ 96 ساتھیوں نے باہر جا کے گشت کیا اور 125 ساتھی وصول کر کے لائے. ماشاءاللہ بہت خوشی. ہم نے پوچھا بھئی آپ کے ہاں سے کوئی جماعت نہیں گئی اجتماع سے؟ ابھی آپ کے پاس اجتماع ہوا ہے پورے ملک کا اور ہر جگہ سے جماعتیں نکلی, آپ کی مسجد سے نہیں نکلی؟ کہا الحمدللہ ہماری مسجد سے 12 جماعتیں نکلی ہیں ایک ساتھ. ہے کنول کی کوئی مسجد؟ اور سنو آگے کی 12 جماعتیں کہاں گئی ہیں؟ 6 جماعتیں دوسرے ملکوں میں گئی ہیں. ملکوں کے نام بھی بتائے کہ ایک جماعت حبشہ گئی ہے, ایک جماعت جو ہے صومالیہ گئی ہے, ایک جماعت کینیا گئی ہے, اور کچھ رخ دور کے بھی بتائے کہ یہ جماعتیں 6 جماعتیں بیرون گئی ہیں اور 6 جماعتیں اندرون گئی ہیں. اور ماشاءاللہ 12 جماعتیں نکلنے کے بعد 150 ساتھی مشرے میں تھے. نمازیوں کے کیا حال ہے کہ الحمدللہ انہوں نے سنایا کہ 100% لوگ ہمارے ہاں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ 100% لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھو ہمارے پاس تو فرائض پڑھنے والے بھی نہیں 100% دور کی بات 80%, 70%, 60%, 50%. کرنول والے کارگزاریاں سنائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے فلاں محلہ پورا خالی ہو چکا ہے, ایک بالغ مرد نہیں ہے. کتنے محلے بستیاں ایسی ملیں گی جو دنیا کے لیے انہوں نے پورے محلے کو خالی کر چکے ہیں. ایک ایک گھر میں 3 4 5 آدمی باہر ہیں, سوائے عورتوں بچوں کے گھر میں کوئی نہیں ہے. سارا سال اس طرح سے عورتوں کے گزر جاتے ہیں. دنیا کے لیے اتنی قربانیاں. یہ سناؤ, یہ بتاؤ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو گئی. یہ بتاؤ ہماری مسجد سے بیرون کی 30 جماعتیں بنی ہیں, 4 مہینے چلے کی 30 جماعتیں بنی ہیں, مسرات کی 1 جماعت 2 جماعتیں بنی ہیں. یہ کارروائی سنانے کی ہے. ایک مسجد سے 1 جماعت بن جانا یا ایک مسجد سے 2 جماعتیں بن جانا کافی نہیں ہے. 2 جماعتیں کتنوں میں سے بنی ہیں, کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ ہماری نظر باقی پر ہے, ہماری نظر نکلنے والوں میں نہیں ہے. ہم میرے دوستوں کارروائی سنتے سنتے مطمئن ہیں, لیکن کام کتنا باقی ہے, کتنی امت پر ضرورت ہے, اس کی نظر اس پر ہماری نظر نہیں ہے. ابھی ملیشیا میں ہمارے حضرت کہنے لگے کہ کیا بتاؤں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ساتھی صرف کارگزاری سناتے سناتے مطمئن ہو گئے. ابھی ان کی نظر کتنے باقی ہیں ان پہ نہیں ہے. بس ان کی نظر اپنے کام پہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد سے اتنی جماعتیں سیرودا کی بن جاتی ہیں, اتنی جماعتیں چلے کی بن جاتی ہیں, اتنی جماعتیں مسرات کی بن جاتی ہیں. اس پہ نظر ہے, اس پہ نظر نہیں ہے کہ کتنے باقی ہیں. جب نظر کام پر ہوگی, بقیہ پہ نہیں ہوگی, تو آگے کی فکر نہیں ہوگی, آگے کی فکر نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, آپ طے کر لو انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پہ ہمیں جانا ہے. جائیں گے انشاءاللہ بھائی, سب جائیں گے. اور میرے دوستو, ہمیں تو پوری جان پورے مال لگانے کی طے کرنا چاہیے, لیکن چلو 6 مہینے سے شروعات کرنی چاہیے. اور 6 مہینے کچھ بھی مشکل نہیں ہیں. جتنا آپ اللہ کے کام کے لیے فارغ ہوتے چلے آؤ گے, اللہ اتنا میرے دوستو اللہ آپ کے کام بنانے میں لگ جائیں گے. جب تک آپ یہاں رہیں گے اور اپنے کاموں میں خود لگے رہیں گے, اللہ کی مدد کیا ہے؟ آپ نے اللہ کی مدد کے آنے کا راستہ ہی نہیں کھولا. ارے آپ اللہ پہ چھوڑ کے جاؤ گے, اللہ کی مدد تو وہاں سے آئے گی جہاں بندے کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور اس کی سوچ میرے دوستوں فیل ہو جاتی ہے. وہاں سے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے, وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو, اور ہم اپنے کاروبار کو, اپنے گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں, یہ بھی نہ چھوٹے, مدد بھی ہوتی رہے. لینٹر پھٹے وہاں سے بھی اترتے رہے اور زمین سے بھی نکلتا رہے. زمین سے سونا نکلے, اوپر سے کرنسی اترے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ زمین کھودیں تو وہیں سونا, اور لینٹر کی طرف دیکھیں او ہو وہاں سے بھی. یہ چاہتے ہیں. ارے ایک تو چھوڑو, کچھ چھوڑو تو صحیح. کچھ اللہ سے لینا چاہتے ہو تو چھوڑنا پڑے گا. میرے دوستوں بزرگوں,
جو کسان زمین سے کچھ لینا چاہتا ہے پہلے اپنے سرمایوں کو زمین میں پھینکتا ہے اور بکھیرتا ہے، اور یہ یقین ہی نہیں جتنا میں نے بکھیرا ہے اتنا ملے گا یا اس سے کم ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا، یہ بھروسہ نہیں۔ کتنے ایسے زمین والے ہیں جتنا انہوں نے زمین میں ڈالا ہے اتنا نہیں، وہ بھی سب ضائع ہو گیا اور آگے ملا ہی نہیں۔ لیکن آدمی بھروسہ کر کے زمین میں ڈالتا ہے، پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی قیمتی چیز، اپنا قیمتی سرمایہ زمین میں ڈالتا ہے، اس بھروسے پر کہ ایک کے ساتھ ملیں گی۔ ایک بار